وتوعية الجاليات بالمعذر وأم الحمام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كوجه الصباح أنير المدى ولفي خطى دربنا عسجدا ومسي غماما ستروي يديك أريج الضياء وحلو الندى أريج الضياء وحلو الندى. كوجه الصباح أنير المدى ولفي خطى دربنا عسجدا ومسي غماما ستروي يديك أريج الضياء وحلو الندى أريج الضياء وحلو الندى. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج یہ تیسرا سوال اس بارے میں ہے اس عبادت کا حکم جس میں ریاکاری کی آمیزش ہو جائے اور ریاکاری کی نشاندہی کریں کہ کن کن مقامات پر ریاکاری ہو سکتی ہے. عبادات میں جو ریاکاری شمار ہوتی ہے اس کی اقسام ہے. پہلا یہ ہے کہ عبادت کے پیچھے اگر یہ جذبہ کار فرما ہو کہ یہ عبادت لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہے، لوگ میری تعریف کریں کہ وہ بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو دیکھ کر سجدے لمبے کر دیے جائیں، مسجد میں پیسے دیے جائیں کہ تاکہ اعلان ہو کہ فلاں حاجی صاحب پیسے دے کر جا رہے ہیں. ایسی ریاکاری اور ایسی عبادت، صدقہ کرنا یہ عبادت ہے، حج کرنا عبادت، نماز پڑھنا عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت، روزہ رکھنا عبادت. اگر اس میں یہ ہو کہ لوگوں کو بتایا جائے، مثلا ہمارے ہاں لکھ دیتے ہیں حج کرنے کے بعد حاجی صاحب، اور لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پڑھتا ہوں، مولانا اس کے بارے میں بتائیں کہ پتہ چل جائے کہ یہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے. کسی کو کچھ کہتے ہیں، اور صدقہ کرنا ہو ظاہر کرتے ہیں، مسجد کو دینے ہو سپیکر میں اعلان کرتے ہیں. ایسی عبادت بلا اختلاف باطل ہے. لاکھوں روپے لگا کے حج کیا اور حج کے بعد اپنا نام حاجی صاحب لکھنا شروع کر دیا، حاجی تبسم بن گئے. دوسرا حج کیا اور الحاج بن گئے. ماشاءاللہ تبارک اللہ کہ لوگ کہیں کہ حج کیے ہوئے ہیں، حاجی صاحب ہو رہی ہے. یہ تمام عبادتیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے تہجد پڑھنے والا کہیں، یہ عبادتیں اس لیے کی جائیں کہ لوگ واہ واہ کریں اس پر، یہ بلا اختلاف باطل ہیں، قابل قبول ہیں. اسی طرح کہ اگر آدمی صدقہ کر دیتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، اس وقت اس کی نیت صحیح تھی، کوئی خلل نہیں تھا، بعد میں بتاتا ہے تو وہ پہلا نیت صحیح کی وجہ سے اللہ نے قبول فرما لیا، لیکن بعد میں اس کی نیت بدل گئی اور لوگوں کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حاجی صاحب ہوں، نمازی ہوں، صدقہ دینے والا ہوں، تو یہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے گی، کیونکہ اس نے پہلے نیت درست کی تھی.
لیکن بعد میں اگر گڑبڑ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد مشکل ہے۔ ریاکاری سے مطمئن ہو، اور اسے پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ ریاکاری کرتا ہے اور اس پر مطمئن ہو اور اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے تو اس کی تمام عبادات جس میں ریاکاری دخلاوا تھا وہ باطل ہو جائیں گی۔ اور ریاکاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک الاصغر قرار دیا۔ تو یہ آدمی کبھی گناہ کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے ڈرتا ہے، زناکاریاں چوریاں کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن ریاکاری اس کو پتہ ہی نہیں کہ شیطان میرے اعمال کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ رب العزت 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا، بائیں کو خبر نہیں، کہ اس نے صدقے میں ریاکاری سے نہیں بلکہ اخلاص سے کام لیا۔ ریاکاری یہ ہے کہ لوگوں کو دکھلاوا کرنا، اور اس کے الٹا ہے اخلاص، کہ صرف خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں اس وقت تک آدمی کو روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک 10 آدمیوں کو نہ بتا لے، سپیکر میں اعلان نہ کرا لے، جملے ایک جملے مفیدے میں 2 دفعہ بتائے گا کہ میں صدقے کرتا ہوں۔ اگر کوئی زندگی میں اسے کوئی فائدہ اٹھا لے اور اس میں غلطی ہو جائے زندگی میں اس سے، تو اس کو نمک حرام کمینہ کہہ کر پکارے گا، کیونکہ میں نے اس کی تعاون کیا تھا، اس کی مدد کی تھی۔ یہ ریاکاریاں ہیں۔ حج کرنے کے بعد اپنے نام حاجی صاحب لکھ دیتے ہیں، تہجد پڑھنے کے بعد 70 آدمیوں کو بتاتے ہیں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، حفظ کرنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ حافظ صاحب لکھ، یہ سب ریاکاریوں میں شمار ہے۔ حفظ کرنے کا تعلق انسان کے داخل کے ساتھ ہے، نہیں پتہ چل سکتا اس نے حفظ کیا کہ نہیں، لیکن لوگوں کو بتا کے اپنا اجر ثواب خراب کر رہا ہے۔ اتنی بڑی محنت کی، 3-4 سال لگا دیے حفظ کرنے میں، آپ اپنے نام کے ساتھ حافظ صاحب لکھ رہا ہے کہ لوگ کہیں حافظ قرآن ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، صدقہ دیا، اور لوگ کہیں بڑا صدقہ کرنے والا، کریم ہے، جواد ہے، اور مولوی صاحب ہیں تقریراں کرتے ہیں، واہ 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 کہیں لوگ۔ یہ ریاکاریاں، اگر ریاکاری عمل میں داخل ہو جائے تو عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اخلاص سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔